بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، ویلکم ٹو ایس اے ٹیچنگ زون۔ آج کی ہماری یہ ویڈیو 11th کلاس کی ہے، اردو کی گلستان ادب کتاب کا نام ہے۔ آج ہم چیپٹر نمبر 2 کریں گے جس کا نام ہے مرزا مظہر جانے جانا۔ تو یہ ایک ادبی تاریخ ہے، تو پہلے ہم ادبی تاریخ کے بارے میں پڑھتے ہیں۔ تو ادبی تاریخ دیکھیے، تذکرہ عربی زبان کا لفظ ہے، اس کے معنی یاد کرنا، ذکر کرنا، بتانا، لیکن اردو فارسی میں اصطلاح کے طور پر تذکرہ کے اس کتاب کو کہتے ہیں جس میں شعراء کا حال اور ان کے کلام کا کچھ نمونہ درج کیا جائے۔ عربی، فارسی اور اردو میں متعدد تذکرے لکھے گئے ہیں جن میں صرف شعراء، ادبا کا ہی نہیں، انبیاء، اولیاء، علماء اور بادشاہوں تک کا ذکر کیا گیا ہے۔ فارسی اور اردو تذکروں میں ادیبوں اور شاعروں کے حالات زندگی کے ساتھ ساتھ ان کی شعری و ادبی خدمات کا بھی مختصراً جائزہ لیا گیا ہے۔ اردو شعراء کے تذکرے بہت دنوں تک فارسی زبان میں لکھے جاتے رہے ہیں۔ اس سلسلے کی پہلی کڑی میر تقی میر کا تذکرہ نقاط شعراء 1752 ہے۔ اردو زبان میں لکھا جانے والا پہلا تذکرہ مرزا علی لطف کا گلشن ہند 1801 ہے۔ آب حیات تذکرہ نگاری سے آگے کا قدم ہے۔ یہ اردو نثر کی پہلی کتاب ہے جس میں اردو شاعری کی ادبی تاریخ مرتب انداز میں ملتی ہے۔ محمد حسین آزاد نے آب حیات میں شعرائے اردو کی تاریخ کو مختلف ادوار میں تقسیم کیا ہے۔ ہر دور کے کچھ مخصوص اوصاف متعین کرنے کی کوشش کی ہے۔ اگرچہ اس کام میں انہیں کوئی کامیابی نہیں ہوئی، لیکن انہوں نے اس بات کا احساس ضرور پیدا کر دیا کہ زبان عہد بعہد بدلتی ہے اور آج کی ادبی زبان کل کے لیے بھی کارآمد ہو، یہ ضروری نہیں۔ آزاد نے شعراء کے کلام کے تفصیلی نمونوں کے ساتھ ساتھ ان کی سوانح اور شخصیت کا خاکہ بھی پیش کیا ہے۔ یہ خاکے بہت دلچسپ ہیں۔ ان کی مدد سے شاعروں کی جیتی جاگتی تصویریں ہماری نگاہوں کے سامنے آ جاتی ہیں۔ آب حیات کے ابتدائیے میں آزاد نے اردو زبان کے آغاز و ارتقاء پر بھی کچھ روشنی ڈالی۔ آب حیات ادبی تاریخ کا نقشہ اول ہے اور بہت محدود ماخذ اور وسائل کی مدد سے آزاد نے کہانی مرتب کی ہے۔ آب حیات کی مقبولیت کا ایک بہت بڑا سبب آزاد کی انشا پردازی اور علمی زبان ہے۔ آزاد کا اسلوب بیان کہیں کہیں علمی زبان سے مطابقت نہیں رکھتا۔ آب حیات کا شمار اردو نثر کے شاہکاروں میں ہوتا ہے کیونکہ انہوں نے اردو شاعری کی پوری تہذیب کو اس میں زندہ کر دیا ہے۔ تو یہاں پر ہمارا ادبی تاریخ جو ہے پورا ہو گیا۔ تو یہ ادبی تاریخ لکھنے والے جو ہے محمد حسین آزاد ہیں، تو ان کے بارے میں پڑھیں گے ہم۔ تو دیکھیے، ادبی تاریخ کے جو رائٹر ہیں، مصنف ہیں محمد حسین آزاد۔ وہ پیدا ہوئے سن 1830 میں اور ان کا انتقال ہوا سن 1910 میں۔ محمد حسین نام آزاد تخلص دہلی کے رہنے والے تھے۔ ان کے والد مولوی محمد باقر اردو کے ایک اہم اخبار کے ایڈیٹر تھے۔ اس اخبار کا نام دہلی اردو اخبار تھا جس میں 1857 کی جنگ آزادی کی حمایت کی گئی تھی۔ لہٰذا جب انگریزوں نے دلی پر دوبارہ قبضہ کیا تو انہوں نے مولوی محمد باقر کو موت کے گھاٹ اتار دیا اور محمد حسین نے دلی چھوڑ کر کئی سال تک بھاگے ہوئے مجرم کی طرح بقیہ زندگی بسر کی۔ برسوں کی پریشانی کے بعد بالآخر محمد حسین آزاد لاہور پہنچ کر محکمہ تعلیم میں ملازم ہو گئے۔ وہ علمی و تعلیمی میدان میں بہت سرگرم رہے، بہت سی نصابی کتابیں تیار کی، نصابی یعنی سلیبس کی کتابیں۔ اسی ملازمت کے دوران انہوں نے نئے طرز کے مشاعروں کی بنیاد رکھی۔ ان مشاعروں میں طرحی غزلوں کے بجائے موضوع دے کر نظمیں لکھوائی جاتی تھیں۔ اس طرح انگریزی طرز کی کتابیں بھی تیار کی گئیں۔ ان میں آزاد کی نئے رنگ خیال خصوصاً قابل ذکر ہے۔ محمد حسین آزاد کی تصانیف میں سب سے زیادہ شہرت آب حیات کو ملی۔ اسلوب کے دلکشی کے باعث آب حیات اردو کی سب سے زیادہ پڑھی جانے والی کتابوں میں شامل ہے۔ علم زبان پر سخندان فارس بھی ان کی اہم تصنیف ہے۔
آزاد کرداروں اور واقعات کا اس طرح بیان کرتے ہیں کہ وہ چلتی پھرتی تصویر بن جاتے ہیں۔ ان کی تحریر مناسب الفاظ اور استعاروں کی دلکشی کے باعث بہت جلد یاد ہو جانے کی صفت رکھتے ہیں۔ تو یہ ان کا تعارف ہو گیا۔ اب آگے بڑھتے ہیں ہم سبق پر۔ تو دیکھیے لیسن نمبر 2 ہے مرزا مظہر جانے جانا۔ تو یہ سبق ہم پورا پڑھیں گے نہیں، امید ہے کہ آپ لوگوں نے پڑھ لیا ہوگا۔ میں اس کا خلاصہ کر کے آپ کو جو مشقی سوالات وغیرہ جو امپورٹنٹ باتیں وہ بتا دوں گی۔ تو محمد حسین آزاد نے اس سبق میں مرزا مظہر جانے جانا کے تعلق سے لکھا ہے کہ ان کے والد عالمگیر کے دربار میں صاحب منصب تھے۔ ان کا سلسلہ نسب محمد حنیفہ رضی اللہ سے، جو حضرت علی رضی اللہ کے بیٹے تھے، ملتا ہے۔ والدہ کا تعلق بھی اچھے خاندان سے تھا۔ پردادا سے اکبر بادشاہ کی بیٹی منسوب تھیں۔ 1111 ہجری میں جب عالمگیر دکن پر فوج لیے پڑا تھا، ان کے والد نوکری چھوڑ کر دلی آ گئے۔ کالا باغ جو مالوے کا علاقہ ہے، 11 رمضان جمعہ کے دن پیدا ہوئے۔ مغل بادشاہوں کا قاعدہ ہے کہ وہ اپنے امراء کے بچوں کے نام خود رکھتے تھے یا ان کے سامنے جو نام پیش کیے جاتے تھے ان میں سے پسند کرتے ہیں۔ مرزا کا نام باپ نے شمس الدین رکھا، مگر عالمگیر نے باپ مرزا جان ہے، اس بچے کا نام ہم نے جانے جانا رکھا۔ اسی طرح عالمگیر کے رکھے ہوئے نام مرزا جانے جانا سے مشہور ہوئے۔ 16 برس کی عمر میں والد کا انتقال ہوا۔ 30 برس تک مختلف مدرسوں اور خانقاہوں میں رہے۔ مرزا مظہر نے علم حدیث کو باصول پڑھا۔ حنفی مذہب کے ساتھ نقش بندی طریقے کے پابند تھے اور احکام شریعت کو دل سے ادا کرتے تھے۔ بے شمار مسلمان بلکہ ہندو بھی ان کے مرید تھے اور دل سے عقیدت رکھتے تھے۔ مرزا مظہر ادب و آداب میں نہایت سنجیدہ تھے اور خلاف وضع اور بے ڈھنگی چیز کو دیکھ نہیں سکتے تھے۔ چنانچہ درزی ٹیری تراش کی ٹوپی سی کر لایا، سر پر رکھی، کچھ دیر میں سر میں درد ہونے لگا۔ اسی طرح جس چارپائی میں کہانوں اس پر بیٹھا نہیں جاتا تھا، کسی نواب نے سراہی سے پانی لے کر پیا اور اس پر آب خورا ٹیڑھا رکھا۔ یہ دیکھ کر سخت برہم ہوئے اور کہا، تمہیں کس نے نواب بنا دیا؟ آب خورا بھی سراہی پر رکھنا نہیں آتا؟ محرم کی 7ویں تاریخ تھی۔ ایک شخص مٹھائی کا ٹوکرا لیے گھر آیا اور کہا، مرید ہوں، نظر لے کر آیا ہوں۔ مرزا مظہر گھر سے باہر آئے، شخص نے گولی ماری جو سینے کے پار ہو گئی۔ 3 دن عالم اضطراب میں لوٹتے رہے۔ شاہ عالم بادشاہ نے کہلوایا کہ نشان دو تو ہم قاتل کو سزا دیں۔ مرزا صاحب نے جواب میں کہا، فقیر کشتہ رائے خدا ہے اور مردہ کا مارنا قتل نہیں، قاتل ملے تو آپ سزا نہ دیں۔ تو سبق کا خلاصہ ہو گیا ہے۔ دیکھیے یہاں پر ہماری مشق ہو گئی اسٹارٹ ہے نا۔ تو یہاں پر لفظ و معنی یعنی الفاظ معنی ہے، یہاں پر یہ الفاظ ہے، اس کے میننگ میں پڑھ کر آپ کو بتا رہی ہوں۔ صاحب منصب، عہدیدار، نسب، خاندانی سلسلہ، منصوب، نسبت کی گئی، نسبت کیا گیا، لہٰذا جس شخص کی منگنی یا شادی ہو اسے ہی منصوب کہتے ہیں، یعنی جس سے ہم منصوب ہو جاتے ہیں، منگنی یا شادی ہو گئی۔ آئین سلطنت، شاہی قاعدہ قانون، شاہی طور و طریق، امر کی جمع، معاملات، طرفین دونوں جانب، فریقین، سند ترقی، ترقی کی دستاویز، تجویز، رائے مشورہ، مشت خاک، مٹھی بھر خاک، انسان کا وجود خاکی، خانقاہ، بزرگوں اور درویشوں کے رہنے کی جگہ، روضہ وہ مقبرہ جس پر گنبد بنا ہوا، لغوی معنی باغیچہ، تصوف روحانی علم، قطع نظر اس کے سوا بجز، اعتقاد عقیدت، عزت و احترام ولی، یقین ایمان، نقش بندی طریقہ صوفیہ کا ایک سلسلہ جو حضرت خواجہ بہاؤالدین نقش بندی سے شروع ہوا۔ ابھی دیکھیے نیکسٹ پیج پر یا اگلے صفحے پر ہمارا احکام شریعت، مذہبی طور طریقوں اور دینی قانون سے متعلق احکام، اوضاع وضع کی جمع طریقے، اطوار طور کی جمع طریقے، برجستہ بے ساختہ برمحل حسب حال مناسب، لطافت مجاز نازک مزاجی، طبیعت کی نزاکت و پاکیزگی، سلامتی طبع طبیعت کی درستی، سلامتی
خلاف وضع اور بے اسلوب حالت، نامناسب اور بے ڈھنگی حالت، تراش، کانٹ چھانٹ بناوٹ وضع، چارپائی کا کان، چارپائی کی پٹی کا وہ حصہ جو پائے کے باہر نکل آئے، ہوادار پالکی کی طرح ایک سواری جو چاروں طرف سے کھلی ہوتی ہے، آب خورا، پانی پینے کا مٹی کا چھوٹا برتن، معتقد، اعتقاد رکھنے والے، عزت و احترام کرنے والے، سعادت، نیکی بھلائی، خوش نصیبی، فی الحقیقت، حقیقت میں، واقعتاً، عذر، کسی کے سامنے عقیدت و احترام سے کوئی چیز پیش کرنا، سوری یہ نظر ہے، نظر، عذر نہیں ہے، نظر، کسی کے سامنے حقیقت سے ہم کوئی چیز نظر کرتے ہیں نا، پیش کرتے ہیں۔ قرابین، ولایتی بندوق جو رائفل کی پہلی شکل تھی، اس کو انگریزی میں کرابین کہتے ہیں۔ استقلال، مستقل مزاجی، مضبوطی، ثابت قدمی۔ دگاڑا، دو نالی بندوق، اس حاشیے میں جس استاد مرحوم کا ذکر ہے وہ حضرت شیخ ابراہیم ذوق ہیں۔ اب دیکھیے اگلے صفحے پر ہے، کشتہ، مارا ہوا، قتل کیا گیا، موضوع مناسب، جچا تلا، پسندیدہ۔ اب غور کرنے کی بات ہے، یہ جو ہم نے سبق پڑھا ہے نا، اس کے بارے میں آب حیات کا اقتباس محمد حسین آزاد کے اسلوب بیان کا عمدہ نمونہ مندرجہ فکروں پر غور کیجیے۔ شمس الدین نام رکھا مگر عالمگیری نام کے سامنے نہ چمکا، مشت خاک کو بزرگوں کے گوشہ دامن میں باندھ دیا، جو دن بہار زندگی کے پھول ہوتے ہیں انہیں بزرگوں کے روزوں پر چڑھا دیا۔ پہلے فقرے میں شمس الدین کی رعایت سے چمکا کس قدر خوبصورت ہے۔ اورنگزیب عالمگیر بادشاہ کے رکھے ہوئے نام کو عالمگیری نام کہہ کر یہ اشارہ بھی کر دیا کہ یہ نام تمام دنیا پر چھا جانے والا ثابت ہوا۔ مشت خاک کے معنی ہے مٹھی بھر مٹی، اس اعتبار سے گوشہ دامن میں باندھنا بہت خوب ہے۔ انسان کو گویا انسان کے بدن کو مشت خاک کہتے ہیں، لہٰذا مراد یہ ہوئی کہ مرزا صاحب نے اپنے بزرگوں کی خدمت کے حوالے کر دیا۔ نوجوانی کو بہار زندگی اور نوجوانی کے دنوں کو پھول کہنا بہت عمدہ ہے۔ روزہ کے ایک معنی باغ بھی ہوتے ہیں، اس لحاظ سے بزرگوں کے مزارات پر نوجوانی کے دن گزارنا اور بھی عمدہ بات ہے۔ محمد حسین آزاد کی تحریریں اس قسم کے خوبصورت فقروں سے بھری ہوئی ہیں۔ اس اقتباس میں کچھ مذہبی اصطلاحات بھی استعمال ہوئی جن پر غور کیے بغیر ان کے معنی تک پہنچنا مشکل ہے۔ تو اگلے صفحے پر ہم چلتے ہیں۔ تو دیکھیے اس میں جو حدیث، لغت میں حدیث کے معنی ہے قول بات، لیکن مذہبی اصطلاح میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے جو باتیں نکلی یا انہوں نے اپنی زندگی میں جو کام کیے انہیں حدیث کہتے ہیں۔ حنفی مذہب اسلامی فقہ کے تعلق سے امام ابو حنیفہ کے نقطۂ نظر اور ان کے بتائے ہوئے طور طریقوں کو حنفی مذہب یا حنفی مسلک کہتے ہیں۔ شریعت دین اسلام کے مطابق زندگی گزارنے کے لیے اللہ اور اس کے رسول حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے احکام و قوانین کو شریعت کہتے ہیں۔ نقش بندی طریقہ، صوفیوں کے 4 مشہور طریقے یا سلسلے ہیں، قادری، سہروردی، چشتی اور نقش بندی۔ ہندوستان میں نقش بندی طریقے کے سب سے بڑے بزرگ شیخ احمد سرہندی کہے جاتے ہیں۔ مرزا محمد جانے جانا 3 واسطوں سے شیخ احمد سرہندی کے مرید تھے۔ شیخ احمد سرہندی مجد و الف ثانی کے لقب سے مشہور ہیں۔ مرید کے لغوی معنی ہیں ارادات مند، ارادہ کرنے والا، پیروکار۔ اصطلاحاً وہ شخص جو کسی بزرگ یا پیر کا ارادت مند ہو، اس سے تعلق واردات کے مطابق پیروی کرے، اسے مرید کہتے ہیں۔ فقیر، لفظ فقر سے بنا ہے۔ فقر کے معنی ہے درویشی۔ اصطلاحاً فقیر کے معنی وہ خدا مست لوگ جو اللہ کی محبت میں فقر و فاقہ اور درویشی بے نیازی زندگی گزارتے ہیں۔ تاریخ کہنا، اس اقتباس میں مرزا مظہر جانے جانا کی تاریخ واقعات کو ایک حدیث کے الفاظ سے پیش کیا گیا ہے۔ تاریخ سے مراد کے کوئی لفظ، فقرہ، مصرع یا شعرہ اس طرح ترتیب دینا جس کے الفاظ کے اعداد کو جوڑا جائے تو تاریخ نکل کا ہے۔ حروف کی گنتیاں مقرر ہیں، انہیں ابجد،
ابجد ہوز خطی کلمن. تو دیکھیے یہ لفظ ہوتی کلیمن صفس صافس قرشت سخزت سزا کے ذریعے ظاہر کیا جاتا ہے. اب دیکھیے ان جو لفظ ہوتے ہیں نا ایک ایک جو حروف ہے اس کے نمبرز ہیں. دیکھیے الف کا 1 ہے، بے کا 2، جیم کا 3 ہے، دال کا 4، اسی طرح 5 6 سارے نمبر ہی ہیں. اب نیکسٹ پیج پر ہم چلتے ہیں، نمبر آپ لوگ دیکھ لیجیے گا اچھی طرح سے. تو دیکھیے یہاں پر سارے حروف جو ہیں ان کے نمبرز لکھے ہوئے ہیں. اب اس کے بعد یہ دیکھیے مادہ کے معنی ہے اصل، جوہر وہ شے جس سے کوئی چیز بنائی جاتی ہے. مادہ تاریخ یا مادہ خاص کے ذیل میں مادہ سے مراد وہ لفظ یا فکرہ ہے جس سے تاریخ نکلتی ہے. چونکہ اس پوری نظم یا شعر کو بھی تاریخ کہتے ہیں جس میں تاریخ والا فکرہ مصرع یا لفظ نظم کیا جاتا ہے، اس لیے خاص تاریخ کی گنتی رکھنے والے لفظ فکرے یا مصرعے کو مادہ یا مادہ تاریخ کہتے ہیں. اب اس کے بعد یہ دیکھیے یہ لفظ ہے عاشا حمیدن ماتا شہیدن. یہ عربی کا فکرہ ہے. اس کے معنی ہے وہ زندہ تھا تو لوگ اس کی تعریف کرتے تھے اور مرنے پر شہادت کا درجہ پایا. استاد مرحوم سے یہاں مراد شیخ محمد ابراہیم ذوق ہیں جو محمد حسین آزاد کے استاد تھے. تو آزاد تھے بنا کر کرون ند خوش رسم بخون خاک غلیتن. یہ فارسی لفظ ہے، مطلب فارسی کے فکرہ ہی. بنا کرند خوش رسم بخون خاک غلیدن خدا رحمت کند این عاشقان پاک تینت را. تو مرزا مظہر جانے جانا کا یہ ایک فارسی شعر ہے. اس کا مفہوم یہ ہے کہ خدا ان پاک طبیعت والے عاشقوں پر رحمت کرے، انہوں نے خون اور خاک میں لوٹنے اور لتھڑے کی اچھی رسم قائم کی. تو یہاں پر ہمارا جو ہے غور کرنے کی والی بات جو ہے وہ بھی کمپلیٹ ہو گیا. تو یعنی عربی اور فارسی کا بھی اس میں ملا جلا ہوا رجحان ہے نا. تو اب اس کے بعد ہم مشقی سوالات کی طرف بڑھتے ہیں. دیکھیے یہاں پر یہ 3 سوالات ہیں اس پیج پر. اگلے پیج پر ہم دیکھتے ہیں. تو یہاں پر اگلے پیج پر 2 سوال اور ہے. تو اس کے بعد ہم جو ہے سارے سوالوں کے جوابات دیکھ لیتے ہیں. تو دیکھیے پہلا سوال ہے مصنف نے مرزا مظہر جانے جانا کے نام و نسب سے متعلق کیا اظہار خیال کیا. تو جواب ہے مصنف نے بتایا کہ باپ کی طرف سے ان کا نسب حضرت علی رضی اللہ عنہ کے بیٹے محمد ابن حنیفہ سے ملتا ہے. ماں بیجاپور کے شریف گھرانے سے تعلق رکھتی تھیں. دادا بھی دربار شاہی میں صاحب منصب تھے اور ان کی دادی عالمگیر بادشاہ کے وزیر اللہ خان کی خالازاد تھیں. پردادا سے اکبر بادشاہ کی بیٹی منسوب ہوئی تھی. ان رشتوں کی وجہ سے مرزا مظہر تیموری خاندان کے نواسے ہیں. سوال نمبر 2 ہے محمد حسین آزاد مرزا مظہر جانے جانا کی شخصیت کے کن پہلوؤں کو اجاگر کیا ہے. مرزا مظہر جانے جانا کے ایک صوفی بزرگ تھے. وہ حنفی مذہب کے ساتھ ساتھ نقش بندی طریقے کے بھی پابند تھے اور احکام شریعت کو صدق دل سے ادا کرتے تھے. مزاح میں لطافت تھی اور انہیں خلاف وضع یا بے ڈھنگی حالت کسی طرح پسند نہ تھی. ہر شے کو صحیح طور طریقے سے رکھنا یا بے ترتیب وار خلاف وضع کسی چیز کو درست کرنا ان کا معمول تھا. اس کی ایک مثال یہ ہے کہ درزی نے ان کی ٹوپی ٹیڑھی سی تھی. کوئی دوسری ٹوپی نہ ہونے کے بعد غلط تراش کی ٹوپی پہنی اور کچھ دیر میں ہی اس ٹیڑھی ٹوپی سے ان کے سر میں درد ہونے لگا. سوال نمبر 3 ہے مرزا مظہر کا نام جانے جانا کس نے رکھا اور کیوں. تو جواب ہے مرزا مظہر کا نام جانے جانا عالمگیر نے رکھا کیونکہ سلطنت کا قاعدہ تھا کہ امراء کے ہاں اولاد ہو تو بادشاہ خود نام رکھتا تھا یا اس کے سامنے کئی نام پیش کیے جاتے تو ان میں سے نام پسند کرتا پھر وہی نام رکھا جاتا. عالمگیر نے جانے جانا نام رکھتے ہوئے کہا کہ بیٹا باپ کی جان ہوتا ہے. باپ کا نام
باپ کا نام مرزا جان ہے تو ہم نے اس کا نام جانے جانا رکھا، مظہر نام نہیں، تخلص ہے۔ حالانکہ باپ نے شمس الدین نام رکھا مگر یہ نام مقبول نہ ہوا۔ سوال نمبر 4، مرزا مظہر جانے جانا بے ڈھنگی بات کو پسند نہ کرتے تھے، اس بیان کی دلیل میں کوئی مثال پیش کیجیے۔ تو جواب ہے محمد حسین آزاد مرزا مظہر کا ایک واقعہ نقل ہے کہ ایک دن نواب صاحب کے ان کے خاندان کے مرید تھے، ملاقات کو آئے، خود سراہی لے کر پانی پیا، اتفاقاً آب خورا جو رکھا تو ٹیڑھا رکھا۔ مرزا کا مزاج اس قدر برہم ہوا ہرگز ضبط نہ ہو سکا اور بگڑ کر کا عجیب بے وقوف احمق تھا جس نے تمہیں نواب بنا دیا، آب خورا بھی سراہی پر رکھنا نہیں آتا۔ اب سوال نمبر 5 ہے، مرزا مظہر جانے جانا پر چند جملے لکھیے، ان کے انتقال کا واقعہ اپنے الفاظ میں لکھیے۔ تو جواب ہے مرزا مظہر جانے جانا 18ویں صدی عیسوی کے مشہور شاعر بھی تھے جو فارسی کے ساتھ اردو میں بھی شعر کہتے تھے۔ ان کے والد عالمگیر کے دربار کے صاحب منصب تھے۔ باپ کے تعلق سے ان کا نسب حضرت علی رضی اللہ کے بیٹے محمد ابن حنیفہ سے ملتا تھا۔ مرزا مظہر 1111 ہجری میں قلعہ باغ میں جو مالوا کا علاقہ ہے 11 رمضان کو جمعہ کے دن پیدا ہوئے۔ چونکہ ان کے والد ماجد دربار سے وابستہ تھے اس لیے عالمگیر نے ان کے باپ مرزا جان کی نسبت سے جانے جانا نام رکھا، حالانکہ ان کے باپ نے شمس الدین نام رکھا۔ علم حدیث کو باقاعدہ پڑھا تھا، حنفی مذہب کے ساتھ اولیاء کرام کے معروف نقش بندی کے طریقے کے پابند تھے اور احکام شریعت کے مطابق زندگی گزارتے تھے۔ محرم کی 7ویں رات تھی جب ایک شخص ان کے گھر مرید بن کر آیا اور کہا نذر لے کر آیا ہوں۔ مرزا مظہر جب گھر سے باہر آئے تو اس شخص نے قرابین ولایتی بندوق سے گولی مار دی جو سینے میں لگی، قاتل بھاگ گیا مگر مرزا مظہر شدید زخمی ہوئے۔ اسی حالت میں 3 دن استقلال اور ثابت قدمی سے گزارے اور محرم کی 10ویں تاریخ کو شام کے وقت ان کی وفات ہوئی۔ تو ہمارے پورے جوابات جو مکمل ہو گئے ہیں، دیکھیے ہمارا سارا چیپٹر کمپلیٹ ہو گیا۔ یہاں پر عملی کام ہے تو اس میں آپ کو خود کرنا ہے، اپنے استاد اور لائبریری کی مدد سے ادبی تاریخ سے متعلق آب حیات کے علاوہ اور دیگر کتابوں کے نام تلاش کر کے لکھیے۔ یعنی ادبی تاریخ کی کچھ کتابیں ہیں تو وہ نام تلاش کریے گا آپ لائبریری میں جا کر۔ میں یہیں پر اپنی ویڈیو مکمل کر رہی ہوں۔ امید ہے کہ جو کچھ میں نے آپ لوگوں کو سمجھایا ہے، کویشچن آنسر وغیرہ سبھی کچھ آپ لوگوں کی سمجھ میں آ گیا ہوگا اور میری ویڈیو بھی آپ لوگوں کو اچھی لگ رہی ہوگی تو اسے لائک کیجئے، زیادہ سے زیادہ شیئر کیجئے اور میرے چینل کو سبسکرائب کر کے آپ لوگ میری حوصلہ افزائی کیجئے۔ ہماری اگلی ملاقات انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں ہوگی، تب تک کے لیے آپ لوگ اپنا خیال رکھیے، مجھے دعاؤں میں یاد رکھیے۔ اللہ حافظ۔